اس کی مباحث بھی ہیں۔ آگے سورہ نمبر 12 سورہ یوسف، چونکہ اس صورت کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ یوسف رکھا گیا۔ اس کا زمانہ نزول تو یہ بھی مکی دور کے آخری ایام میں نازل ہوئی، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلام کافی حد تک لوگوں کے دلوں میں گھر کر رہا تھا، اور باہر بھی اس کی آواز لگنا شروع ہو گئی تھی، حتیٰ کہ مدینہ میں بھی اس کی بازگشت پہنچ گئی، اور وہاں سے بھی ایک دو وفود آ کر بیعت کر کے ایمان قبول کر کے جا چکے تھے۔ تو ادھر مشرکین عرب نے جمع ہو کر یہ مشورہ شروع کیا اب کیا کریں، یا تو پھر انہوں نے 3 صورتیں نکالیں اپنے مشاورت کے اندر کہ یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ معاملے ختم ہو جائے، نہیں تو آپ کو جلا وطن کر دینا چاہیے، اور تیسری صورت کیا کہ یا پھر آپ کو قید کر دیا جائے۔ یعنی ادھر قریش مکہ اس قسم کے پروپیگنڈے کے اندر مصروف تھے، تو انہی ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کو نازل فرما دیا۔ شان نزول کیسے نازل فرمایا، اس کا پس منظر کیا بنا، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ مشرکین عرب جو تھے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، وحی نہیں تھی، کسی نبی پر اس طریقے کا ایمان نہیں تھا، تو وہ گزشتہ اقوام کے حالات سے اتنے زیادہ باخبر نہیں تھے۔ البتہ یہود مدینہ جو تھے وہ چونکہ یہود تورات کے ماننے والے اور کتب سابقہ کے عالم بھی تھے، تو ان کو معلوم تھا کہاں کس بنیاد پر کس وقت کون سا واقعہ پیش آیا، تو وہ پھر سوالات بھیجا کرتے تھے مکہ میں کہ آپ جو نبی نبوت کے دعویٰ کر رہے ہیں ان کے سامنے یہ سوال رکھیں، یہ رکھیں۔ تو انہی میں ایک سوال یہ بھی بھیجا گیا کہ سوال یہ کیا گیا کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل جو ہیں چونکہ خود کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم قرار دیتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو مصر میں تھے، حالانکہ ان کے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام وہ تو فلسطین میں رہنے والے تھے، تو آبا و اجداد فلسطینی تھے، موسیٰ علیہ السلام مصری ہیں، تو یہ فلسطین سے مصر کا معاملہ کب پیش آیا، یہ کب مصر کی طرف منتقل ہوئے، اس کا پیچھے پس منظر کیا ہے، یعنی گویا کہ تاریخی سوال کیا، اور اس کے بارے میں مشرکین عرب کو بالکل کچھ علم نہیں تھا، ذرہ برابر بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں یہ سوال ہم رکھتے ہیں حضور کے سامنے۔ تو یہ سوال جب رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرما کر پورا واقعہ اور اس کی تفصیلات پھر اس کے اندر بیان فرما دی۔ مقاصد نزول، اس سورہ کو نازل کرنے کا مقصد تو بنیادی 2 مقاصد تھے اس کے، سورہ یوسف کے نزول کے۔ ایک مقصد تو یہ کہ مخالفین کا جو منہ مانگا مطالبہ تھا کہ آپ ہمیں یہ باور کرائیں، یہ ہمیں بتائیں کہ آبا و اجداد تو فلسطین کے تھے، موسیٰ علیہ السلام مصر میں کیسے آ گئے، تو انہوں نے منہ مانگی ایک چیز کا مطالبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے کر گویا ان کے مطالبے کو پورا کر دیا، تاکہ آپ علیہ السلام کے نبوت اور رسالت یقینی ہو جائے۔ کیوں کہ اگر حضور مکہ میں رہتے تھے، زندگی ساری مکہ میں گزری، مکہ والے جانتے تھے کبھی باہر نکلے نہیں ہیں، تو جب ان کی زبان مبارک سے اتنا تفصیلی واقعہ بیان ہوگا تو لا محالہ اپنے طرف سے بیان نہیں ہوا، یہ کسی کے بتانے سے پتہ چلا، اور بتانے والا بھی وہ اللہ ہی ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو ایک تو آپ کی نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہو جائے گا، اور دوسرا اس کا مقصد جیسے میں نے عرض کیا کہ جن حالات میں سورہ یوسف آئی کہ مشرکین عرب بیٹھ کر مشاورت ہو رہی ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے کیسے راستے سے ہٹایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی، کہا کہ برادران یوسف اور یوسف کا معاملہ وہی تھا کہ جو آج مشرکین عرب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے، اپنی طرف سے پوری کوششیں کی، راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کیا تھا، وہ کچھ اور ہی اللہ کو منظور تھا۔ تو اے مشرکین عرب تم بھی وہی راستہ اختیار کیے ہوئے ہو، لیکن یاد رکھو سورہ یوسف جو نازل کر دی نا اللہ نے، تو اس میں اللہ نے گویا پیشن گوئیاں بھی کر دی کہ یوسف علیہ السلام 16-17 سال کی عمر، 1890 قبل مسیح میں آپ کی ولادت ہے، اور 1906 قبل مسیح میں یہ کنویں والا واقعہ پیش آتا ہے، تو 15-16-17 سال آپ کی عمر تھی۔
اس وقت یہ صورتحال پیش آتی ہے تو کہا کہ اس وقت کا معاملہ جو برادران یوسف نے کیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، آج وہی معاملہ تم بھی کرنے جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو پھر قدرت نے وہ وقت دکھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور یہی بھائی سر نگوں ہو کر، تابع ہو کر، اور خود کو بالکل گرا کر ان کے قدموں کے اندر پہنچ گئے تھے کہ تصدق علینا، یہاں تک نوبت آئی کہ اے بادشاہ ہم پر کوئی صدقہ کر دو، یعنی اللہ نے یوں ان کو گرا کر ان کے قدموں میں لا کر پہنچایا۔ تو ایک وقت آئے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مقام پہ پہنچ جائیں گے اور تم سارے بھی سر نگوں ہو کر اور ندامت اور ملامت زدہ ہو کر حضور کے قدموں میں پہنچو گے۔ تو یہ سارا اس کا آپ سمجھ لیں کہ وہ پس منظر تھا۔ تو اس کے ضمن میں جو مباحث، اب تفصیلی واقعات تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ تو کئی بارہا اس کا بیان ہو چکا ہے، البتہ جو اس کے کچھ مندرجات ہیں اس کے ضمن میں جو چیزیں سمجھنے والی ہیں ہمارے مقصد کی، ان کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قدرت اللہ کی ہے۔ انسان جتنے مرضی جتن کر لے، کتنا مرضی جو کچھ بھی کر لے، بہرکیف مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب بھائیوں کی سازش کیا تھی وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کیا چل رہا تھا کہ مثال کے طور پہ انہوں نے اپنے طور پر انہیں کنویں میں گرایا، یعنی انسانوں کی تدبیر چل رہی ہے کہ ہم نے اس کو نقصان دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی تدبیروں میں سے ان کے لیے مقام کو پیدا کرتا چلا جا رہا ہے کہ گویا کہ وہ تو کنویں میں گرا کر چلے گئے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے عروج کی یہ پہلی سیڑھی ہے کہ جس کو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم انہیں اپنے راستے سے ہٹا کے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری چیز کہ انسان اپنی تدبیروں میں نتائج اپنی مرضی کے نہیں لا سکتا۔ انسان تدبیریں کرتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، لیکن باہر کا پھر ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ انسان حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے۔ تیسری چیز، انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اب یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا تھا، اب ایک برا معاملہ تھا ان کا، لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ حد سے تجاوز کر گئے۔ جب کوئی اور صورت اختیار کر لیتے تو، لیکن تم نے حد کر دی کہ بالکل ان کو قتل ہی کر دیا۔ ایسے ہی اگر آپ اسی واقعے میں زلیخا کا معاملہ دیکھیں کہ جس وقت ظاہر تقریباً 15-16 سال کی عمر میں کنویں میں سے نکالے گئے، پھر آگے 2-3 سال کا عرصہ گزرا، مصر کے اندر بازار میں پہنچے، عزیز مصر نے خرید کے اپنے گھر رکھ لیا، اب جوانی کی دہلیز پہ، اور یوسف علیہ السلام کا حسن تو ایک مثال ہے، تو اس کی بیوی زلیخا ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے، ان کی عاشق بن جاتی ہے اور اپنی بدنیتی کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اب حالانکہ تاریخ کی روایات میں ملتا ہے کہ بعد میں جب زلیخا کا خامن عزیز مصر انتقال کر گیا تو پھر زلیخا یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی، پھر ان سے ان کے غالباً 2 بیٹے اور 1 بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم نے کوئی تدبیر کے مقصد حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ نے کچھ حدود متعین کیے ہیں، ان کو پار نہ کیا کرو، کیونکہ اگر اللہ کی حدوں کو پار کرو گے تو مقصد حاصل ہو نہ ہو تمہیں ذلیل ہونا پڑ جائے گا، تم رسوا ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ واقعے میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت تو زلیخا نے کیا کیا کہ اپنی جان بچانے کے لیے تہمت یوسف علیہ السلام پہ لگا دی اور انہیں قید خانے میں ڈلوا دیا، لیکن بعد میں جب 8-9 سال کے بعد یہ جو مدت گزری قید خانے میں بلا وجہ، جب وہاں سے باہر نکالنے کے لیے پیغام بھیجا بادشاہ نے کہ ان کو بلا کر لاؤ، خواب کا واقعہ سارا، وہ انشاءاللہ تفصیل آگے کسی موقع پہ آ جائے گی، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، جب تک مجھے یہ باور نہیں کرایا جائے گا ان عورتوں کا معاملہ کیا ہوا میں باہر نہیں آؤں گا، کیونکہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں اللہ کے، اور دامن پر ایک داغ تو لگا دیا گیا تھا نا۔ اگر اس معاملے کو صاف نہ کرتے یوسف علیہ السلام اور ایسے ہی نکل کے باہر آ جاتے تو جو بھی ان کو دیکھتا وہ لازمی کہتا ہاں یہ وہی ہے نا، ان پہ تہمت لگی تھی، یہ وہی ہے نا، تو گویا کہ ذہنوں میں وہ بات رہتی، تو لہٰذا آپ نے کوشش کی کہ پہلے میں سارے معاملے کو صاف کر لوں۔ پھر ویسے بادشاہ کے ذہن میں بھی یہ آ سکتا ہے نا کہ تہمت زدہ ہو کر گئے تھے نا، اگرچہ نہیں کیا لیکن کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا، برائی کی یا نہ کی، بندہ بدنام ہو جائے تو گیا کام سے۔
تو اپنی اس ساری چیزوں کی صفائی کے لیے یوسف علیہ السلام نے کہا پہلے سارے معاملے کو حل کرو پھر میں باہر آؤں گا۔ تو گویا کہ وہاں پر پھر کیا ہوا، ان ساری عورتوں کی رسوائی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارے جو مقاصد ہیں اور اس کے لیے تم تدابیر اختیار کرتے ہو تو قانون الہی کے حدود میں رہ کے کیا کرو، اس کو پار نہ کیا کرو، کیونکہ یا تو مقصد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دونوں صورتوں میں اگر حد پار کر جاؤ گے تو خام خواہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہ ایک سبق اس واقعے سے ملتا ہے۔ دوسری چیز کہ جو لوگ حق کے لیے محنت کر رہے ہیں وہ مخالفین کی سازشوں اور خطرناک تدبیروں سے پریشان نہ ہوں، نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ یعنی کہ آپ ایک کام کے لیے نکلیں، حق کا راستہ ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ جب بھی آپ حق کی آواز لگائیں گے تو مخالفت ہوتی ہے، وہ حق ہی نہیں جس کی مخالفت نہ ہو، کیونکہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، انبیاء کے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ سب سے زیادہ مخالفتوں کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑا۔ سب سے زیادہ قوم میں ان کی نظر میں رسوائیاں وہ پیغمبر یا نبی کے حق میں ان کی زندگیوں میں ان کو محسوس ہوتی ہیں۔ کوئی مجنوں کہے، کوئی ساحر کہتا ہے، کوئی دھکے دیتا ہے، کوئی گھروں سے نکالتا ہے، شہروں سے نکالو، بڑے مجمع میں بے عزت کرو، کیا کچھ نہیں کرتے وہ انبیاء کے ساتھ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تو تھے، ٹھیک ہے، یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ انہوں نے قوم کو دعوت دے کر اس پر یہ کہا ہو کہ دعوت قبول نہیں کرو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ دیکھیں نبی کا معاملہ الگ ہے، رسول کا معاملہ الگ ہے۔ سورہ ہود میں جو قصے آئے نوح علیہ السلام کا، وہ رسول تھے سارے، انباء الرسل یعنی رسولوں کی باتیں، ان کے واقعات، تو وہ تو واقعی کسی مشن، کسی شریعت کے تحت ہوتے ہیں کہ جس کو پورا کرنا ماننا ضروری، نہ ماننے پر اللہ کی طرف سے عذاب۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے میں ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ دائی آپ تھے، دعوت آپ نے دی، اور جہاں موقع ملا آپ قید خانے میں تھے، 2 بندے وہاں پر اور بھی قید تھے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو پلایا کرتا تھا، اور دوسرا اس کا باورچی تھا۔ ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، جب تک کہ ثابت نہیں ہوتا وہ قید میں رہیں گے۔ اب ان دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب دیکھا جی کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے خواب دیکھا جی کہ میرے سر کے اوپر ٹوکری ہے، اس پر روٹیاں ہیں اور پرندے آ کر اس میں سے کھا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر دیجئے۔ تو آپ نے تعبیر نہیں دی، پہلے 2-3 آیات میں ان کو دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی، اللہ وحدہ لا شریک، میں اپنے آبا و اجداد کی اتباع اور پیروی کرنے والا، میں ملت ابراہیمی پہ چلنے والا، جو کچھ مجھے ملا وہ میرے اللہ کی طرف سے ملا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی بہت بڑی اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بڑا ہوں، نہیں، جو بھی ہے مجھے اللہ نے دیا ہے، تم تک میں پہنچا رہا ہوں۔ پہلے دعوت دی، پھر اس کے بعد خوابوں کی تعبیر بھی دی۔ جو انگور نچوڑ رہا تھا وہ تو بری ہو جائے گا، اور جو ٹوکری سر پہ رکھ کے پرندے کھا رہے تھے اس کو سولی چڑھایا جائے گا، اور اس کے مغز کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ پھر جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا تم آزاد ہو جاؤ گے، اس سے کہا جب بھی تم بری ہوگے تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا کہ میں بے گناہ ایک قید میں پڑا ہوں۔ وہ نکل گیا، اللہ نے بلا دیا، پھر کافی 2-4 سال اور گزر گئے۔ بعد میں پھر جب بادشاہ نے کہ خواب دیکھا تو اپنے وزراء سے پوچھا اس کی تعبیر دو، تو وزراء کو پتہ نہیں تھی تعبیر، قالوا بل اضغاث احلام، تو کہنے لگے بادشاہ سلامت یہ ویسے خیالات ہیں، چھوڑیں ان باتوں کو۔ لیکن اس بندے کو یاد آ گئی، نہیں وہ تو میں نے خواب کی تعبیر، اس نے کہا مجھے اجازت دو میں پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ اب انبیاء کے کریمانہ اخلاق، حالانکہ آپ قید خانے میں ہیں اور مشقت کی زندگی ہے، اور اس کو کہا بھی تھا کہ جب جاؤ گے تو بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا، لیکن وہ بھول گیا۔ پتہ نہیں کتنے سال اور گزر گئے، جب دوبارہ ملاقات کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا، کہ اے میرے سچے دوست یوسف، تو وہاں پر یوسف علیہ السلام نے اسے کوئی ملامت نہیں کی، اسے کوئی شرمندہ نہیں کیا کہ عجیب آدمی ہے، تجھے میں نے بھیجا تھا بادشاہ کو میرا بتانا، تو نے بتایا کوئی نہیں، اب پھر خواب لے کر آ گیا۔ نہیں، انبیاء یعنی پورے واقعے میں تربیت بھی تو ہوتی ہے نا، کہ کسی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے، ہم ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ کرنا، خاص طور پہ اولاد، والدین اولاد کے معاملے بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں، کہ اولاد کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی عیب ہے، کوئی ٹینشن ہے، مہمان بیٹھے ہوئے، کوئی باہر سے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے، سامنے بےعزتی کر دیتے ہیں۔ وہ ایسی باغی بنتی ہے اولاد کہ پھر کبھی بھی وہ آپ کی حمایتی نہیں بنتی۔ کبھی بھی اصلاح بھی کرنی ہو تو ہمیشہ تنہائی میں، کبھی بھی آپ کسی کو بھی کسی کے سامنے اس کی اصلاح کرنے کی آپ کوشش کریں گے
تو اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ عزت نفس ہر ایک کی ہوتی ہے، غلطی بھی ہر ایک میں ہو سکتی ہے، الگ تنہائی میں سمجھایا جائے تب جا کر پھر یہ اخلاق بنتے ہیں، وگرنہ اگر اولادیں اب اکثر نافرمان ہو جائے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ کئی دفعہ ہوتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بھی کہ اپنے عزیزوں کے جاتے ہیں، ہماری موجودگی میں وہ برا بھلا کہہ دیا، وہ تم نے یہ کر دیا، تم نے وہ کر دیا، وہ گلاس پانی کا مانگا، وہ شیشے والا گلاس نہیں لائے، اسٹیل والا گلاس لے کر آگے بےزتی شروع کر دی۔ اب سوچیں بچے پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ میری اتنی بڑی بےزتی ہے، وہ کتنے دن میں نفرت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اخلاق کریمانہ کیا ہے کہ اصلاح جو ہے وہ واقعی اصلاح کی اصولوں پر ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ واقعات کے تفصیلات تو بولتے ہیں، اس واقعے کی علماء نے بہت کچھ لکھا ہے اس کے ضمن میں، لیکن اتنی بات جو خلاصتاً ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہی ہے کہ دنیا والے آپ کے خلاف کتنی ہی تدبیریں کیوں نہ کر لیں، لیکن اگر آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر آپ کو دنیا والوں کی سازشوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی آپ کے مقاصد ہیں ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمیشہ اچھا راستہ اختیار کریں، غلط راستہ کبھی بھی اختیار نہ کریں، وگرنہ ہوتا کیا ہے کہ دنیا والے جس معاملے میں آپ کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ انہی معاملات کے اندر آپ کے لیے عزت کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ جس معاملے میں دنیا والے آپ کو ذلیل کرنا چاہیں گے، اللہ اسی میں آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ عزت کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ کہ کنویں میں پھینکا بھائیوں نے، اللہ نے پہلی سیڑھی بنا دیا، ادھر زلیخا نے اپنا انتقام لینے کے لیے کہ میری بات نہیں مانی، ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد ان کو پہلے تو وزارت خزانہ ملی، پھر ساتھ ہی بادشاہت مل گئی پورے مصر کی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی غیور ذات ہے، کریم ذات ہے۔ تو جتنی ہماری نگاہ اللہ کی ذات پہ ہوگی اور جتنا معاملات میں ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک رہے گا، دنیا جو مرضی کر لے وہ آپ کو ذلیل کرنا چاہے گی، اللہ اس میں آپ کے لیے عزت کے وہ سامان پیدا کر دے گا کہ جہاں آپ کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اب کہاں یوسف علیہ السلام کے ذہن میں تھا کہ وہ 15-16 سال میری عمر ہے اور مجھے کنویں میں ڈال دیا گیا، وہ تو کنویں سے نکلنے کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ کے علم میں کیا تدبیر چل رہی تھی کہ وہ تو آپ کو نیچا کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اونچا کرتا چلا جائے گا۔ پھر جتنے بھی اس کے ذمن میں واقعات آئے آگے، پھر وہ آپ پر تہمت کا معاملہ، عزیزان مصر جتنے بھی عورتیں انہوں نے بات سنی، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے کہ بات کرنے والی۔ جب یہ ساری چیزیں پتہ چلی زلیخا کو، اس نے کہا اچھا میرے بارے میں باتیں اتنی پھیل چکی ہیں، سب کو بلا لیا، مجلس لگائی، پھل رکھے، چھریاں رکھی، اور یوسف کو تیار، وہ تو ویسے بھی تیار ہی ہوتے ہیں، ان کو تیار کیا اور کہا کہ جب میں کہوں گی نا تو آپ نے وہاں سے گزرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عورتیں ساری بیٹھ گئی، پھل سامنے آ گئے، چھریاں رکھ دی گئی، اب کہا اخرج، نکلو۔ جب آپ سامنے آئے تو پھر کیا منظر تھا کہ عورتوں نے بجائے پھل کاٹنے کے انگلیاں کاٹنی شروع کر دی، یعنی حواس باختہ ہو گئی۔ وہ یہ حسن ما ھذا بشرا، یہ انسان تو لگتا ہی نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، کوئی بزرگ فرشتہ، عام فرشتہ بھی نہیں، ملک کریم، کوئی بڑا بزرگ فرشتہ ہے۔ یعنی وہ یہ تصور کرنے کو تیار نہیں تھی کہ انسان اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے، اتنا حسین۔ اب کتنا حسن تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ حضور بھی معراج سے واپسی پر تشریف لائے تو فرمایا یوسف سے میری ملاقات ہوئی تو واقعی اللہ نے ان کو بڑا حسن کا حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو بہرکیف اب وہ سارا معاملہ، اب یہاں پر دو طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ حواس باختہ ہوئی اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا، بجائے پھل کاٹنے کی انگلیاں کاٹنی شروع کر دی۔ جبکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ انگلی کسی ایک کی کٹی تھی، جب اس کا خون نکلا تو یوسف علیہ السلام اس کی طرف گئے ہمدردی کے جذبے سے کہ اس کا کچھ صفائی وغیرہ کر دیں، اس کا کوئی دادرسی کر دیں۔ جب عورتوں نے یہ منظر دیکھا تو سب نے جان بوجھ کے انگلیاں کاٹی اپنی، تاکہ یوسف کی توجہ ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ پھر سب عورتوں نے مل کر کہا کہ جو بات زلیخا کہتی ہے وہ مان لو۔ اس موقع پر پھر آپ نے دعا کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یا اللہ یہ جس طرف مجھے دعوت دے رہی ہے اس سے بہتر ہے تو مجھے قید خانے میں ڈال دے۔ یعنی اپنی طرف سے تدبیر کرنی ہے۔ اب اس سے پہلے جو معاملہ پیش آیا کہ دروازے بند، تالے لگ گئے، تنہائی میں یوسف علیہ السلام اور زلیخا اکیلے رہ گئے، اور اس موقع پر کپڑوں سے زلیخا آزاد ہو جاتی ہے اور پوری طرح کوشش کی یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی، لیکن اب یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ دروازے بند ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ تالے لگے ہوئے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اسباب کے درجے میں نہیں کھل سکتے، لیکن بات وہی ہے کہ انسان کا اللہ پر توکل کامل ہونا چاہیے اور اللہ پر یقین کر کے سبب اختیار کر لینا چاہیے۔ تو اللہ کیسے کہاں سے راستے بنائے گا وہ اللہ کا کام ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی چل پڑے،
دیکھا دروازے کھلتے چلے گئے اور آپ نکلتے چلے گئے، اور پیچھے سے کرتا پکڑا اس نے اور پیچھے سے پھٹ گیا۔ آگے جب پہنچے تو اس کے خاوند کھڑا سامنے، اب کیا کریں؟ پیچھے زلیخا بے لباس، آگے کھڑا ہے خاوند، درمیان میں یوسف۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو عورتیں ہیں نا، اب عورتیں پھر ان کا مکر، قرآن شیطان کے مکر کی بات بھی کرتا ہے اور عورت کے مکر کی بات بھی کرتا ہے۔ جب قرآن شیطان کے مکر کی بات کرتا ہے تو ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر کمزور ہے، اور جب بات آئی عورت کے مکر کی، ان کیدکن عظیم، کہ عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے، تو فوراً الزام لگا دیا یوسف پہ کہ یہ ساری غلطی ان کی ہے۔ اب بادشاہ کیا کرنا چاہیے ان کا؟ پھر وہاں پر انہوں نے اپنی صفائی دی۔ مطلب یہ کہ کسی موقع پر ایسے حالات بن جائیں تو اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے جی اتنا صوفی بن جائے بندہ کہ بات ہی نہ کرے۔ ہر جگہ صوفی پن نہیں چلتا۔ اب یہاں پر پیغمبر ہیں اور سب کی عزت، سب کے معاملات سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہا کہ نہیں یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ اب ثبوت کہاں سے لائیں؟ تو بچے نے گواہی دے دی، گواہی دینے والے نے کہ کرتا دیکھ لو، آگے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا مجرم۔ جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ اب کیا کریں؟ بادشاہ بھی، عزیز مصر بھی سمجھ گیا کہ غلطی تو ادھر ہے، اس کی نہیں ہے، لیکن اب وہ کرتا نہ کیا، اب ادھر عورتوں کے مکر بھی جال پھیلے ہوئے تھے نا بہت زیادہ، اور عزیز مصر جانتا تھا اگر ان کو یہاں سامنے رکھا، ایک تو یہ معاملہ بھی تازہ رہے گا کہ جب بھی یوسف کسی کے سامنے جائیں گے تو فوراً ذہن میں زلیخا والا قصہ آتا رہے گا، لہٰذا کچھ عرصے کے لیے انہیں منظر عام سے غائب کر دو تاکہ لوگ بھول بھلیوں میں چلے جائیں اور تاکہ یہ چیز ہی ختم ہو جائے۔ تو پھر ان کو قید خانے میں جانا پڑ گیا۔ تو برکف یہ اسباب اور تدابیر چل رہی تھی، اور انہی تدابیر کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو نکالا، کہاں پہنچایا؟ تو یہ واقعہ قریش مکہ کے سامنے رکھنے کا مقصد کہ دونوں کے معاملات ایک جیسے ہیں۔ پھر آخر کیا ہوا؟ جن بھائیوں نے نکالا تھا مصر میں قید پڑ گیا، ادھر کنعان میں، اور پتہ چلا مصر میں غلہ بہت ہے۔ پھر بھائیوں نے 3-4 چکر لگائے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، بتایا نہیں، اور بالآخر اس وقت اظہار کر دیا جب بھائیوں کی حالت دیکھی کہ وہ گویا مانگنے کی نوبت آ گئی تھی ان کی کہ اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ بھی کر دو۔ تو پھر آپ نے کہا کہ اچھا یاد ہے کیا کیا تھا اپنے بھائی یوسف کے ساتھ؟ اچھا آپ یوسف ہیں؟ ہاں جی میں یوسف ہوں۔ تو پھر فوراً عاجزی اور قدموں میں آئے اور ندامت اور معافی تلافی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ قریش مکہ کو باور کرا رہے ہیں ایک دن آئے گا کہ تم بھی اسی طرح محمد کے قدموں میں آؤ گے اور معافیاں مانگو گے۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد آپ نے دیکھا فتح مکہ ہو گیا، اور جتنے بھی قریش والے تھے وہ سارے سر جھکائے، آنکھیں نیچے کیے ہوئے آپ کا استقبال کر رہے تھے اور آپ سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ اور آپ نے پھر کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ تو گویا ایسے واقعے کو منطبق کر دیا گیا۔ تو اس میں تفصیلات بھی تھیں، تاریخ بھی آ گئی اور آگے پیشن گوئیاں بھی آ گئیں۔ پھر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بن گئے، اور پھر سارے قریش مکہ آپ کے سامنے عاجز ہو کر حاضر ہو گئے۔ تو یہ کچھ تفصیلات تھی اس کے بارے میں۔ اور آخری بات، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ اس سورہ مبارکہ میں نفس امارہ کا ذکر آیا ہے۔ نفس کے لیے 3 طرح کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، امارہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ لفظ امارۃ بالسوء یہ برائی کا حکم دیتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس کو لکھتے ہیں حیوانیت۔ یہ کیا ہے؟ یہ انسان میں حیوانیت جو نفس امارہ ہے کہ جو ہمیشہ برائی اور گناہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ نمبر 2 نفس لوامہ۔ لوامہ جس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ملکیت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ ہمارا جسے ہم کہتے ہیں نا ضمیر، ہم جب گناہ کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں بڑی ملامت ہوتی ہے، بعد میں بڑا افسوس ہوتا ہے، غم ہوتا ہے کہ کیوں ہم سے گناہ ہو گیا۔ وہ اصل میں نفس لوامہ ہوتا ہے، اور یہ فرشتوں کی صفت ہے، اور ان دونوں کی کشمکش جاری رہتی ہے کہ یا تو نفس امارہ غالب آئے گی یا نفس لوامہ۔ اگر نفس امارہ غالب آ جائے تو گیا انسان حیوان بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے۔ پھر آپ کتنے واقعات دیکھتے ہیں کہ معصوم کلیوں کو کس طرح لوگ رون دیتے ہیں، زینب جیسی بچیاں، کیسے کیسے عجیب واقعہ کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ 4 5 6 سال کی بچی کچھ سمجھ بھی نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ حیوانیت۔ جب نفس امارہ غالب ہو گئی انسان حیوان بن گیا، درندہ بن گیا۔ اور نفس لوامہ اگر غالب آ جائے اور نفس امارہ کو اپنے تابع کر لے تو اس کیفیت میں جو کیفیت بنتی ہے اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔
کہ اب یہاں پر نفس مطمئن ہو کر ایک راستے پہ چل پڑی ہے. کیوں؟ کہ اب نفس امارہ اسے بہکائے گا نہیں، ورغلائے گا نہیں. کیوں؟ کہ نفس لوامہ کا اس پہ غلبہ ہو چکا ہے. لہذا اب اس کا شر جو ہے وہ مغلوب ہے اور خیر اس پہ غالب ہے. اور نفس کی اس کیفیت کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور نفس لوامہ کو غالب کرنے کا سب سے بہترین نسخہ وہ یہ روزہ ہے. ہم جو روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ یہ حیوانیت کو یا نفس امارہ کو مغلوب کر دیتا ہے. اور ملکیت یعنی فرشتہ، اب آپ یہاں بیٹھے نا، عام دنوں میں تصور ہے اس طرح بیٹھنے کا کہ نماز ہو گئی ہے، ٹائم آدھا گھنٹہ گزر گیا، نیند کا غلبہ بھی ہے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے، یعنی خیر کا جذبہ بھی آپ پہ غلبہ کیے ہوئے. ممکن اندرون خانہ ہوگا یہ، باقی بندے چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، باقی کو کس نے روکا جو ہمیں کوئی روکے گا. لیکن کیا ہے، وہ نفس لوامہ آپ کو روکے ہوئے ہیں. نہیں، یہ خیر کی مجلس ہے جہاں پر خیر کا پہلو خیر کی بات ہے. قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش، یہ کیا ہے؟ یہ فرشتوں کی صفات ہیں. تو رمضان اور روزے کی کوشش یہ کریں کہ وہ تو رمضان میں تو ہے ہی کہ اچھے طریقے سے تقاضے پورے کر کے رکھا جائے. یہ ساتھ یہ بھی ارادہ کریں کہ باقی 11 مہینوں میں کم از کم روزہ، ہر مہینے کے 3 روزے جو ایام 20 کے 3 روزے ہیں، چاند کی 13، 14 اور 15، یہ اپنا معمول بنا لیں. تو انشاءاللہ یہ کیفیات رہیں گی، نفس لوامہ غالب آ جائے گی اور امارہ مغلوب ہو جائے گی، اور انسان میں فرشتوں کی صفات پیدا ہو جائیں گی، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ فرشتوں سے وہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائکوں مجھے انسان رہنے دو. یعنی کہ انسان جب، فرشتہ تو ہے ہی فرشتہ نا، اس میں تو خیر اور شر کا مادہ ہی نہیں ہے. انسان جب اپنے آپ کو اس حد تک لے جائے کہ وہ فرشتوں کے صفوں میں پہنچ جائے، اس بنیاد پر کہ وہ نفس امارہ کو مغلوب کر دے، نفس لوامہ خیر کو غالب کر دے، تو ظاہر اس کا مقام تو پھر فرشتوں سے بڑھ جائے گا. تو اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.